الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی استعماری طاقتوں کے مشرقی ممالک پر بطور خاص ہندوستان پر تسلط اور غلبے کی، اور ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنا ہدف چند مختلف مراحل میں طے کیا ہے، ترتیب دیا تھا، جن میں پہلا مرحلہ تھا معاشی تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری کا، ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ دوسرا مرحلہ تھا اسلامی دنیا کا اقتصادی اور عسکری محاذ کا، یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے خلاصہ یہ پڑھا تھا کہ یورپ نئے تجارتی راستوں کی تلاش میں جہاز رانوں کو جو بھیج رہا تھا، تو یہ بہت جلد خلافت عثمانیہ کی ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا، اس لیے مسلسل باری بیڑے بیچے جاتے رہے، اور تھوڑے عرصے میں انہیں ہندوستان تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوئی، اور انہوں نے وہاں مظالم بھی ڈھانے شروع کیے، لوٹ مار بھی شروع کی، اور راستے میں عربوں پہ اور افریقی مسلم ممالک پہ شب خون بھی مارا۔ اس دوران امریکہ کو دریافت کرنے اور امریکہ کے مختلف علاقوں کو دریافت کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور انہی دنوں میں کچھ جزائر کو جہاں مسلم حکومت تھی دریافت کیا انہوں نے، اور انہیں فلپائن کا نام دے دیا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ عرصے کے اندر اندر اپنی حکومت قائم کی اور زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا، اور وہاں کی جو 100% آبادی مسلم تھی، اب تقریباً 30% آبادی وہاں کی مسلم رہ گئی، باقی سب کو 70% لوگوں کو عیسائی بنا دیا، یا عیسائیوں کو وہاں آباد کر دیا، برونائی پر شب خون کیا، مارا، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ان کا جو ہدف تھا بر صغیر، تو شروع میں 1 صدی تک بر صغیر پر پرتگیزیوں کی بلا شرکت غیر اجارہ داری رہی، اور یہ لوگ جی بھر کے ہندوستان کی تجارت سے فائدہ اٹھاتے رہے، عیسائیت کی تبلیغ بھی جاری رکھی۔ 16ویں صدی کے اواخر میں ہالینڈ کے باشندے ولندیزی 4 جہازوں کا بیڑا لے کر یہاں آئے، اور انہوں نے بھی پہلی بار صنعتی اور تجارتی جنت کے نظارے دیکھے۔ اب یہ ولندیزی یہاں پہ تجارت پہ غالب آنا شروع ہوئے، اور ہوا یہ کہ اس خطے میں
ایک تبدیلی رونما ہوئی تھی ان دنوں میں، وہ یہ کہ لودھی حکومت کمزور ہوئی اور اس کی جگہ مغلوں کی حکومت نے لی۔ اب پہلے کی طرح جیسے یہ مار دھاڑ کر رہے تھے، اب تھوڑے یہ لوگ محتاط ہو گئے کہ اب اس طرح مار دھاڑ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے پالیسی اختیار کی کہ ایسا رویہ رکھا جائے کہ کم از کم مغلیہ حکومت ہم سے مطمئن رہے اور ہماری تجارتی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اور باقی معاملات بعد میں طے کریں گے۔ ہالینڈ کا ایک تاجر تھا جان ہویبلین، اس نے 6 سال گوا میں قیام کیا اور یہاں کے حالات پہ کتاب لکھ کے اپنے ہم وطنوں کو یہاں سرمایہ کاری کرنے کا شوق دلایا، اور اس نے یہ بتایا کہ پرتگیزیوں کی تجارت کا یہاں پہ کوئی ایسا منظم سلسلہ نہیں ہے اور ہم ان کی جارحداری یہاں ختم کر سکتے ہیں۔ 1595 میں اس کی کتاب چھپی تو ہالینڈ کے تاجروں نے یونائٹڈ اسٹیٹ انڈیا کمپنی آف نیدرلینڈ، جسے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کہتے تھے، یہ قائم کی۔ اب ان کا جو نظم و ضبط تھا تجارتی، وہ پرتگیزیوں سے بہت بہتر ثابت ہوا۔ چنانچہ بہت جلد ہی انہوں نے پرتگیزیوں کا جو زور تھا تجارت پہ، اس کو توڑ دیا اور یہ ہندوستان کی تجارت پر چھا گئے تھوڑے ہی عرصے کے اندر۔ اسی دوران جان ہویبلین کے سفر نامے کے انگریزی، فرانچ، اطالین اور جرمن زبانوں میں ترجمے ہو گئے اور مختلف ملکوں کے جہاز ران ہندوستان آنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اسے سونے کی چڑیا کہا جانے لگا اور اس سونے کی چڑیا کے پر کاٹنے کے لیے بہت سے ملکوں والے وہ متحرک ہو گئے۔ اب ان دنوں میں ولندیزیوں نے ہندوستان کی برآمدات بالخصوص مرچ مسالے کی قیمتیں بڑھا دی اور 1 پاؤنڈ گرم مسالے کی قیمت ایک دم 5 شلنگ کے اندر 5 شلنگ کا اضافہ کر دیا۔ تو لندن کے تاجروں نے احتجاج شروع کیا اور 24 ستمبر 1599 کو فیصلہ کیا گیا کہ وہ ایک الگ تنظیم بنا کر ہندوستان سے مال درآمد کریں گے۔ چنانچہ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں ملکہ برطانیہ نے اجازت دی اور ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی بنائی گئی، جس میں 125 حصہ داروں کے 72,000 پاؤنڈ جمع ہوئے۔ ملکہ کی طرف سے کمپنی کو 15 سال تک بلا شرکت غیر ہندوستان سے درآمد و برآمد کے حقوق دے دیے گئے۔ چنانچہ
اس زمانے میں تمام استعماری ممالک اپنی اپنی تجارتی کمپنیوں کو ریاستی اختیارات کی طرح مراعات دیتے تھے. جنگیں، معاہدے، علاقوں پہ قبضے، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور اس طرح اپنے قلعے بنانا، ان سب چیزوں کی یہ لوگ اجازت دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکیں اور ملکوں کے وسائل لوٹ سکیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کی دیکھا دیکھی ہالینڈ کی حکومت نے بھی 1602 میں اپنی تجارتی کمپنی کو مذکورہ اختیارات دے دیے. چنانچہ ہندوستان میں تجارت شروع کرنے کے لیے انگریزوں نے اپنے نمائندے کیپٹن ہاکنز کو روانہ کیا. اس کا جہاز 1606 میں سورت کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا. ہاکنز دہلی پہنچا، مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا اور سورت میں تجارتی کوٹھی کی تعمیر کی اجازت بھی مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضروری تجارتی مراعات اس نے مانگی، لیکن کوئی خاص پذیرائی نہ ہوئی. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پہلے سے پرتگیزیوں کی ایک اچھی خاصی ساکھ بنی ہوئی تھی. 3 سال وہاں ٹھہرنے کے بعد بالآخر جہانگیر نے اس کمپنی کو اجازت نامہ دے ہی دیا، لیکن این وقت پر پرتگیزیوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور اس اجازت نامے کو دوبارہ سے منسوخ کروا دیا. 1611 میں ہاکنز واپس لوٹا نامراد. انگریزوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. کچھ دنوں بعد کیپٹن بیسٹ کو سفیر بنا کر 2 مضبوط مسلح بحری جہازوں کے ساتھ پھر ہندوستان روانہ کر دیا. سورت کے قریب پرتگیزیوں نے اس بیڑے کو روکنا چاہا، لیکن کیپٹن بیسٹ نے انہیں شکست دی. جہانگیر کو خبر ہوئی تو انگریزوں کی بہادری سے متاثر ہوا اور احمد آباد میں تجارت کا پروانہ جاری کر دیا. جب یہ جہانگیر کے پاس کیپٹن گیا، آپ درخواست لے گئے. یہ انگریزوں کی بڑی کامیابی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تجارت بہت جلد خوب چمک اٹھی. لیکن شاہ برطانیہ جیمز اول کی خواہش تھی کہ برطانیہ پرتگیزیوں کو اور ولندیزیوں کو اس کھیل سے باہر کر کے اکیلا اس تجارت کا مالک بن جائے. چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنا ایک ہوشیار سفیر سر ٹامس ریو کو دہلی بھیجا اور وہاں 3 سال رہنے کے بعد بادشاہ کا اس نے اعتماد حاصل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ نے ان کے چاہنے پہ پابندی تو نہ لگائی ولندیزیوں اور پرتگیزیوں پر، لیکن 1618 میں انہوں نے بادشاہ سے اجازت نامہ حاصل کر لیا اور وہ یہ تھا کہ آئندہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر ہندوستان میں آزادانہ تجارت کر سکیں گے، ساحلی آبادیوں میں کرائے کے مکانات حاصل کر سکیں گے، اپنے معاملات کا خود انتظام کر سکیں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے اسلحہ ساتھ دے سکیں گے اور ان پر عام محصولات کی شرح سے زائد ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا.
اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑی کامیابی کی دلیل تھی. چنانچہ ایک سال کے بعد 1619 میں جب ٹام سٹریو برطانیہ واپس گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی سورت اور احمد آباد میں تجارتی کوٹھیاں تعمیر کر چکی تھی، اور بہت جلدی اس نے کلکتہ کے قریب ہگلی میں ایک دفتر بھی کھول لیا. چند سالوں میں گولکنڈا کے حاکم سے بھی تجارت کی اجازت حاصل کر لی. پٹنہ اور ڈھاکہ میں بھی تجارتی ادارے قائم کر لیے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ابتدائی دور. اس دور میں خستہ اور بدحال برطانیہ خوشحالی اور ترقی کے راستے پر چل نکلا تھا، لیکن اسے ہندوستان کے سیاسی معاملات میں دخل دینے کی بھی جرات نہیں تھی. اس وقت برطانیہ کے امراء ہندوستان کے دولت مندوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے. وہاں کے امراء ہندوستان کے امراء کو بہت رشک کرتے تھے. جیسے آج آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں جیسے ہم لوگ انگریزوں کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں ان کو، تو یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز مسلمانوں کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے اور اس خطے کے لوگوں کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ان ملکوں کے امراء کے سرمایوں کا تناسب کیا تھا. تو سورت کے صرف ایک تاجر عبدالغفور کی دولت ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام اثاثوں اور سرمایہ سے زیادہ تھی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کتنا امیر تھا اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے پاس کیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی مراعات میں اضافوں کی راہیں تراشتی رہی. 1637 میں ایک انگریز تھا ڈاکٹر بائیڈن، وہ شاہ جہاں کے دربار میں آیا. اس نے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کا علاج کیا، جس کے سلے میں شاہ جہاں نے منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کیا. آپ غور کیجئے، آج ہمیں کوئی اعلان کرے تو ہم تو اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا مطالبہ کریں گے. لیکن اس موقع پہ ڈاکٹر بائیڈن نے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دی اور کہا کہ بنگال کی تجارت پر ٹیکس معاف کر دیے جائیں. تو انگریزوں کی تجارتی نفع بہت بڑھ گیا. 1639 میں مدراس کی بندرگاہ پر ان کی اجارہ قائم ہو گئی. 1640 میں انہوں نے راجہ چندگری سے مدراس میں ایک وسیع رقبہ خرید کر اس پر کوٹھی جس کا نام سینٹ جارج رکھا.
قلعہ تعمیر کر لیا. ہالینڈ اور برطانیہ کی کمپنیوں میں رقابت بڑھتی چلی گئی, جنگیں بھی ہوئی. نتیجتاً ولندیزیوں کو ہندوستان کے ساحل چھوڑ کر مشرق بعیدہ کی طرف جانا پڑا. چند سالوں میں انڈونیشیا کو اپنے استعماری شکنجے میں لے لیا, اور انگریزوں نے پرتگیزیوں کو ساکھ ختم کر کے انہیں صرف گوا میں محدود کر دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے برطانیہ حکومت کی اس پر نوازشات بڑھتی گئی. 1661 میں بمبئی کا ایک پورا جزیرہ انہیں دے دیا گیا. انگریزوں کی تجارتی فتوحات جب لوٹ مار کی حدود کو چھونے لگی, فرانس کو اکسانے کا سبب بنی. 1664 میں فرانسیسی تاجروں نے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی فرم بنائی اور ہندوستان کے ساحلوں پر سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا, اور مغلوں کی سطوت کا آفتاب نصف النہار پر تھا. مغل اس زمانے میں چاہتے تو ایک لمحے میں یورپی تاجروں کو ہندوستان سے بھگا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا کہ جی تھوڑے سے تاجر اور چند سو مسلح نوکر مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت مغلیہ حکومت کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. لیکن اورنگزیب عالمگیر کو اس وقت حیرت ہوئی جب انگریزوں نے 1668 میں فرانسیسیوں کو طاقت کے طور پر تجارت سے روکنے کی کوشش. تو اورنگزیب نے اندازہ لگایا کہ یہ کہیں تجارت سے آگے بڑھ کر سیاسی قوت نہ بن جائے. چنانچہ دلی سے فرمان جاری ہوا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے. چنانچہ سورت میں, بمبئی میں ان کے تمام دفاتر, کارخانے, کوٹھیاں بند کر دی گئی اور ان کے گورنر کو قلعے میں نظر بند کر دیا گیا. انگریز بڑے شاطر لوگ تھے, انہوں نے ندامت, معذرت, عاجزی اور یوں منت سماجت کر کے پھر سے مغل حکومت کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی. بار بار کی کوشش کے بعد معافی مل گئی اور مراد بھی بحال ہو گئی. 1687 میں کمپنی پھر فعال ہو گئی اور اگلے سال کمپنی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے بنگال کے علاقے چٹاگانگ پر قبضے کی کوشش کی. ناکام رہی, لیکن عالمگیر کا عتاب نازل ہوا تو کمپنی نے بنگال کے صوبیدار ابراہیم خان کی وساطت سے ایک بار پھر دربار عالمگیری میں معذرت پیش کی. عالمگیر بادشاہ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر معاف کر دیا, اور وجہ یہی تھی کہ وہ ان کو کچھ خطرہ نہیں محسوس کرتا تھا. حالات بدلتے دینے لگتی ہیں اور مصائب کو بتا کر نہیں آتے. 1707 میں اورنگزیب فوت ہوا, اس کے جانشینوں میں پھوٹ پڑی اور مغل حکومت کی جو ہیبت تھی وہ قصہ پاری نہ ہو گئی. عالمگیر کے جانشین بہادر شاہ اول نے شیعہ مسلک اختیار کر کے باپ کی محنت پہ پانی پھیر دیا, اور فرخ سیر کے دور میں عمرا کی بنائی اور بادشاہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا. انگریزوں کو موقع مل گیا. شاہ فرخ سیر کی لڑکی جل گئی, حکیم علاج نہ کر سکے. ڈاکٹر ہیملٹن کو انگریزوں نے دلی بھیجا اور شہزادی کا علاج کیا, اس کے زخم ٹھیک ہوئے, اور انعام میں اس نے بھی ہیرے جواہرات دینے کی بجائے کہا کہ جی انگریزوں کو جتنے بھی محصولات ہیں, ٹیکس ویکس ہیں, ان سے مستثنا کر دیا جائے. مطالبہ تھا, یہ منظور ہو گیا. فرانسیسیوں اور انگریزوں کی تجارتی رقابت اب جنگوں کی شکل اختیار کر دی تھی. دونوں طاقتیں ہندوستان کے ساحلوں سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں بستے شمار تھی, لیکن مغل حکومت کچھ کر نہیں پا رہی, کیونکہ ان حالات میں جبکہ صوبے مرکز سے آزاد ہو رہے تھے, ساحلوں کا انتظام کرنے کی کسے فرصت. 1740 میں کرناٹک کی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں کی شکست فاش دی. ان کے جرنیل ڈالی کو پانڈی چری کے مقام پر گرفتار کر لیا
اور فرانس یہ وعدہ کرنے میں مجبور ہو گیا کہ وہ مزید علاقوں میں قبضے کی کوشش نہیں کرے. اب ساحلی علاقوں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلبہ ہو گیا، ان کی واحد طاقت رہ گئی. اور اس عرصے میں دوسری استعماری طاقتوں نے بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنے اپنے پندے گاڑ لیے کہ انہیں پیدا کرنا آسان تھا. 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں استعمار نے مفت دنیا کا اقتصادی اور عسکری محاصرہ کر لیا اور مسلمان بڑی حد تک ان کے گھیرے میں آ چکے تھے. اب اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ تجارتی اور اقتصادی اعتبار سے ملکوں میں غالب آنا. چنانچہ اب محاصرہ تو کر لیا اور عالمی تجارت یورپی طاقتوں کے ہاتھ میں تو چلی گئی اور مسلم ملکوں کی پیداوار کا نفع اب زیادہ تر یورپ والوں کی جیب میں جا رہے ہیں. یہ نفع اگر جائز اور قانونی حد طریقے سے ہوتا تو پھر بھی اس کا کوئی حد و حساب ہوتا، لیکن استعماری طاقتیں تجارت نہیں کر رہی تھیں، لوٹ مار کرنے پہ تلی ہوئی. خزانوں کو دن دگنا رات چگنا کرنے کا ایک سلسلہ جاری تھا. چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے ساحلی علاقوں میں لوٹ مار مچائی. آپ اندازہ لگائیں کہ انگریز تاجر مقامی تاجروں کو برآمدات کی مطلوبہ قیمت کا صرف چوتھائی حصہ دے کر جبرن سے مال چھینتے تھے. یعنی اگر 100 کی چیز ہے تو 25 میں ان سے خریدتے، زبردستی. اور اپنی چیز اگر 20 کی ہے تو وہ 100 روپے کی ان سے وصول کرتے، 100 روپے کی ان کو دیتے. چنانچہ وہ یہ کہ یہ کرتے کیا تھے، یہ سامان تیار کرواتے تھے مزدوری پہ، اور اگر کوئی کہتا کہ جی میں اتنی مزدوری پہ کام نہیں کرتا اسے باندھ دیتے تھے اور زبردستی مزدوری لی جاتی تھی. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص دیہڑی لیتا ہے 1000 روپیہ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو اسے 100 روپیہ دیتے اور زبردستی کام لیتے. چنانچہ رمیش چند ہندوستان کی اقتصادی تاریخ لکھتا ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے جتنا مال ولایت روانہ کیا جاتا اس کے معاوضے میں ایک پائی بھی لوٹ کرنا آتی. کمپنی کی یہ پالیسی تھی کہ ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا جائے. بنگال میں ریشم کے کپڑے تیار ہونے کو روکنے کے کھلے احکام صادر کر دیے گئے. ریشم بنانے والوں کو جبرن کمپنی کے کارخانوں میں ملازم لگا دیا گیا اور کسی دوسرے کے لیے کپڑا بننے کی ممانعت کر دی گئی. اسی طرح جنوبی دکن کی چینٹوں اور سوتی کپڑوں کی صنعت برباد کر دی گئی. اور کتاب لکھی اس نے انگریز کے باغی کتاب لکھی ہمارے بزرگوں نے انگریز کے باغی مسلمان، اس میں یہ والا موجود. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس انداز سے جب لوٹ مار ہوگی تو کیا بچے گا پیچھے.
چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے صنعت و حرفت اور تجارت ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور ان ملکوں کے باشندوں کے ہاتھوں سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں چلی گئی. اور اب یہ جو ہدف تھا ان کا ملکوں پر غالب آنے کا، وہ یوں جیسے یہاں پہ حاصل ہوا ایسے ہی دیگر ممالک میں بھی حاصل ہوا. اب چوتھا مرحلہ تھا اسلامی دنیا پر تسلط کا. یہاں زیادہ تر بات ہمارے خطے بر صغیر پاک و ہند کی جا رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں، یہاں کے حالات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا بھی ضروری ہے. جو صورتحال یہاں کی تھی تقریباً ملتی جلتی دیگر ممالک کی تھی، جس کا تذکرہ ابھی اگلے صفحات میں آ رہا ہے. استعماری طاقتیں دنیا اسلام پر غلبہ پانے کے لیے تیار تھی. مسلمان حکمرانوں پر اب عزائم ان کے واضح ہونے لگے تھے، لیکن حالات یہ ہو چکے تھے کہ یہ وقت تھا جب مسلمان آپس میں الجھے ہوئے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں اور عیش و عشرت اور مستی ہے. چنانچہ انگریز نے سب سے پہلے تو بنگال پر قبضے کے لیے پر تولے. کلکتہ میں قلعہ فورٹ ولیم کو مستحکم کیا اور نواب سراج الدولہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہیں لگام دینے کی کوشش کی. 19 ستمبر 1755 میں انہوں نے اپنا آرڈر جاری کیا کہ ہم نے تاجر سمجھ کر تمہارا خیر مقدم کیا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ تم قلعے اور مورچے تعمیر کرنے لگو. ان قلعوں کو فوراً مسمار کر دیا تھا. انگریزوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کھلم کھلا جنگ کے لیے تیار ہو. اب تجارت کے لبادے میں آئے ہوئے ان کے چہرے ہندوستان والوں کے سامنے آیا ہو گیا اور اب ایک نئی سرگرمیوں کا باب کھلا، دروازہ کھلا. اور ان لوگوں نے ہندوستان کے غدار امراء کی مدد سے 1757 میں سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست دے دی اور بنگال پر قبضہ کر کے ایک مستقل طاقت کی حیثیت حاصل کر لی. اس کے بعد میسور کے حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے ان کے ساتھ جنگیں کی. ٹیپو نے ایک مدت تک انگریزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. فرانس اور برطانیہ میں رقابت بدستور موجود تھی. ٹیپو نے اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانسیسیوں سے صلح کر لی اور انہیں اپنی فوج میں ملازم رکھ لیا. فرانس بھی استعماری طاقت تھی جس کی اس زمانے میں ترکی کے ساتھ زبردست چپکرش چل رہی تھی. اور ٹیپو سلطان کا خیال یہ تھا کہ فرانسیسیوں سے زیادہ انگریز ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے لیے خطرناک اور ہمارے مقابلے پر ہیں. لہذا فرانسیسیوں سے صلح کر کے انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید فرانس نیپولین کے ذریعے انگریزوں کو شکست دی جا سکتی ہے. چنانچہ اس نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی مسلسل کوشش جاری رکھی. دلی کے مغل بادشاہ اور دوسری طرف افغانستان کا حاکم شاہ زماں اور نواب آف حیدرآباد دکن اور عثمانی خلیفہ، ان سب کو اس نے بار بار انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی دعوت دی، لیکن کہیں سے مدد نہ ملی. نواب حیدرآباد نظام بھی ٹیپو کے خلاف انگریزوں کا حریف بن گیا. شاہ زمان سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں اسے جھوٹی خبر ملی کہ بغاوت ہو چکی ہے، چنانچہ اس کو بھی واپس جانا پڑا. بالآخر جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو
سری رنگا پٹم میں گھیرا، تب اس نے مجبور ہو کر نیپولین سے ہندوستان پر فوج کشی کر کے انگریزوں کو مار بھگانے کی تاکیدی درخواست کی۔ نیپولین نے وعدہ کیا کہ وہ آئے گا، لیکن مشرق وسطی میں جو اس کی مہم تھی وہ ناکام ہوئی، اس وجہ سے وہ ہندوستان آ نہ سکا۔ اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ نے فرانس کے حملے سے بچاؤ کے لیے برطانیہ سے تعلقات بڑھا لیے، اور اسے ٹیپو کے فرانس سے دوستانہ تعلقات کا جب علم ہوا تو اس نے ہندوستان کی صورتحال پر غور کیے بغیر ہی ٹیپو کو فرمائش کی کہ وہ انگریزوں سے صلح کر لے اور فرانس سے قطع طلبی کر دے۔ خلیفہ نے لکھا کہ فرانسیسی خلافت عثمانیہ کے سخت ترین دشمن ہیں، ان سے ہماری جنگ چل رہی ہے اور ان کے مقابلے میں انگریز بہتر ہیں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ انگریز بھلے شریف لوگ ہیں، لہذا آپ انگریزوں سے صلح کر لیں اور فرانسیسیوں سے تعلقات ختم کر دیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی میں مجبور ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے گا، ایک طرف فرانس ہے اور ایک طرف انگریز ہیں، اور آدھے مسلمان فرانسیسیوں سے تعلق میں ہیں، آدھے انگریزوں سے ہیں۔ یوں ان دونوں نے استعماری طاقتوں نے آپس میں نہیں لڑ رہے، مسلمانوں کو لڑا دیا آپس میں، اور مسلمان یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ کس کا ساتھ دیں اور کس سے دشمنی کریں۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ ادھر ہندوستان میں بر صغیر میں انگریز بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور ادھر فرانسیسی بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ان حالات میں کسی نے بھی ٹیپو کو ساتھ نہیں دیا، اور بالآخر ہندوستان کا یہ مرد حر 4 مئی 1799 میں اپنے پایا تخت سری رنگا پٹم میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ ان جنگوں میں انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کا بنیادی اصول وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور مکاری اور فریب کے تمام حربے آزمائے، اور اپنے خلاف کسی اتحاد کے تشکیل دینے کو ناممکن بنا دیا، اور اگر کوئی اتحاد کرنے لگتا تو اس کو ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیتے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے خطے پہ قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف بنگال میں سراج الدولہ کے خلاف اسی کے وزیر میر جعفر کو، اور میسور میں ٹیپو کے خلاف اس کے معتمد مصاحب میر صادق اور میر معین الدین اور پورنیا اور غلام علی لنگڑے کو پوری کامیابی سے استعمال کیا۔ اب ٹیپو سلطان کے بعد وسطی ہندوستان گنگا جمنا کے درمیانی علاقے دوابے پر بھی تسلط حاصل کر لیا۔ سندھ کے میر انگریزوں کے حلیف تھے، لیکن 1843 میں انگریزوں نے سندھ پہ بھی قبضہ کر دیا اور اپنے حلیفوں کو بھی شکست دے دی۔ 1849 میں پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1857 میں انگریزوں کے تسلط کے خلاف تحریک آزادی کے شعلے بڑھ کے تو بہت جلد انہیں سرد کر دیا اور ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا، اور بالآخر دلی کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا، اور تاجدار برطانیہ نے اس موقع پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ہندوستان کے معاملات براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور پورا ہندوستان استعمار کے شکنجے میں آ گیا۔ تو یہ استعمار کے اس خطے پر قبضہ کرنے کی ایک کہانی تھی، اور اس کے بعد پھر بقیہ ملک جو تھے ان کے اندر بھی استعمار کے غالب آنے کی وہ یہی ایسی ہی صورتحال رہی، جو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ بقیہ ممالک کے اندر استعمار نے کس طرح اپنا تسلط قائم کیا۔ آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔
هذا المرام ابي هذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة جزاكم الله خيرا.